ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك. الرحمن الرحيم البر الكريم القوي العظيم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم الستير المولى القدير الشافي النصير. لك الحمد ها قد ربيتني وأحييت قلبي فعلمتني تعلمت عنك الكثير الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انوار حبیب اکیڈمی کی جانب سے پیش کیے جانے والی اس رمضان ٹرانسمیشن میں آج معارف انوار القرآن کے اس پروگرام میں ہم سورہ رحمان کا ترجمہ و تفسیر سیکھیں گے. جیسے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ رحمان کا تعارف پیش کیا تھا، آج سورہ رحمان کی ابتدائی 8 آیتوں کی تفسیر ہم پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے. سورہ رحمان مکی صورت ہے اور اس میں 78 آیتیں ہیں. سورہ رحمان کی تلاوت سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سورہ رحمان کے لفظی و محاورہ ترجمے کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. الرحمن، رحمان نے، علمہ سکھایا، قرآن قرآن. الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. خلق، پیدا فرمایا اس نے، انسان کو. خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. علمہ، سکھایا اس نے اسے، بیان کرنا. علمہ البیان، ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا. الشمس، سورج، والقمر اور چاند، بحسبان، 7 حساب کے چلتے ہیں. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں. والنجم، اور سبزے، والشجر، اور درخت، یسجدان، دونوں سجدہ کرتے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور سبزے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں. والسماء، اور آسمان، رفعہا، بلند کیا اس نے، ووضع، اور رکھی اس نے، میزان یعنی ترازو. والسماء رفعہا ووضع المیزان، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی. اللہ، کچھ نہیں، تطغوا، زیادتی کرو تم، فی المیزانی، ترازو میں. اللہ تطغوا فی المیزان، کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو. وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو تم، وزنا،
تول، بالقسطی انصاف کے ساتھ، ولا اور نہ، تخسرو تم گھٹاؤ، میزان وزن، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ سورہ رحمان کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ رحمان ترتیب نزول وحی کے اعتبار سے سورت نمبر 97 ہے اور ترتیب قرآن کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 55 ہے۔ سورہ رحمان کے پہلے ہی لفظ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے جو لفظ الرحمن سے شروع ہوتی ہے، تاہم اس نام کو سورت کے مضمون سے بھی گہری مناسبت ہے، کیونکہ اس میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے مظاہر و ثمرات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ ایک ہی صورت ہے جس میں انسان کے ساتھ زمین کی دوسری با اختیار مخلوق جنوں کو بھی براہ راست خطاب کیا گیا ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات، اس کے بے حد و حساب احسانات، اس کے مقابلے میں ان کی عاجزی و بے بسی، اور اس کے حضور ان کی جواب دہی کا احساس دلا کر اس کی نافرمانی کے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے، اور فرمانبرداری کے بہترین نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ایسی تصریحات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی طرح جن بھی ایک ذی اختیار اور جواب دہ مخلوق ہیں، جنہیں کفر و ایمان اور طاعت و عصیان کی آزادی بخشی گئی ہے، اور ان میں بھی انسانوں ہی کی طرح کافر و مومن اور مطیع و سرکش پائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر بھی ایسے گروہ موجود ہیں جو انبیاء علیہم السلام اور کتب آسمانی پر ایمان لائے ہیں۔ لیکن یہ صورت اس امر کی قطعی صراحت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جن اور انس دونوں کے لیے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 اور 2، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، یعنی اس قرآن کی تعلیم کسی انسان کی تبازات نہیں ہے، بلکہ اس کا معلم خود خدائے رحمان ہے۔ اس مقام پر یہ بات بیان کرنے کی حاجت نہیں تھی کہ اللہ نے قرآن کی یہ تعلیم کس کو دی ہے، کیونکہ لوگ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رہے تھے، اس لیے متقاضی حال سے کلام کا یہ مدعا آپ سے آپ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ آغاز اس فقرے سے کرنے کا پہلا مقصد تو یہی بتانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے مصنف نہیں ہیں، بلکہ اس تعلیم کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ جس کی طرف رحمان اشارہ کر رہا ہے، اگر بات صرف اتنی ہی کہنی ہوتی کہ یہ تعلیم اللہ کی طرف سے ہے، نبی کی تبعات نہیں ہے، تو اللہ کا اسم ذات چھوڑ کر کوئی اسم صفت استعمال کرنے کی حاجت نہیں تھی، اور اسم صفت ہی استعمال کرنا ہوتا تو محض اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے اسماء الہیہ میں سے کوئی بھی اسم اختیار کیا جا سکتا تھا۔ لیکن جب یہ کہنے کے بجائے اللہ نے یا خالق نے یا رزاق نے یہ تعلیم دی، فرمایا یہ گیا کہ اس قرآن کی تعلیم رحمان نے دی ہے، تو اس سے خود بخود یہ مضمون نکل آیا کہ بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کا نازل کیا جانا سراسر اللہ کی رحمت ہے۔ وہ چونکہ اپنی مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے، اس لیے اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ تمہیں تاریکی میں بھٹکتا چھوڑ دے، اور اس کی رحمت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ یہ قرآن بھیج کر تمہیں وہ علم عطا فرمائے جس پر دنیا میں تمہاری راست روی اور آخرت میں تمہاری فلاح کا انحصار ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 3، علمہ البیان، سکھایا اس نے انسان کو بیان کرنا۔ بالفاظ دیگر، چونکہ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، اور خالق ہی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی مخلوق کی رہنمائی کرے اور اسے وہ راستہ بتائے جس سے وہ اپنا مقصد وجود پورا کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی اس تعلیم کا نازل ہونا محض
اس کے رحمانیت ہی کا تقاضا نہیں ہے بلکہ اس کے خالق ہونے کا بھی لازمی اور فطری تقاضا ہے۔ خالق اپنی مخلوق کی رہنمائی نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا، اور خالق ہی رہنمائی نہ کرے تو اور کون کر سکتا ہے؟ اور خالق کے لیے اس سے بڑا عیب اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو وہ وجود میں لائے اسے اپنے وجود کا مقصد پورا کرنے کا طریقہ نہ سکھائے۔ بس در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی تعلیم کا انتظام ہونا عجیب بات نہیں ہے، بلکہ یہ انتظام اگر اس کی طرف سے نہ ہوتا تو قابل تعجب ہوتا۔ پوری کائنات میں جو چیز بھی اس نے بنائی ہے اس کو محض پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کو وہ موزوں ترین ساخت دی ہے جس سے وہ نظام فطرت میں اپنے حصے کا کام کرنے کے قابل ہو سکے، اور اس کام کو انجام دینے کا طریقہ اسے سکھایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ خود انسان کے اپنے جسم کا ایک ایک رونگٹا اور ایک ایک خلیہ وہ کام سیکھ کر پیدا ہوا ہے جو اسے انسانی جسم میں انجام دینا ہے۔ پھر آخر انسان بجائے خود اپنے خالق کی تعلیم اور رہنمائی سے بے نیاز یا محروم کیسے ہو سکتا تھا؟ قرآن مجید میں اس مضمون کو مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا ہے۔ سورہ لیل آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا ان علینا للہدا، رہنمائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا علی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، یہ اللہ کے ذمہ ہے کہ سیدھا راستہ بتائے اور ٹیڑھے راستے بہت سے ہیں۔ مزید سورہ طٰہٰ آیات 47 تا 50 میں ذکر آتا ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کی زبان سے پیغام رسالت سن کر حیرت سے پوچھا کہ آخر وہ تمہارا رب کون سا ہے جو میرے پاس رسول بھیجتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت عطا کی اور پھر اس کی رہنمائی کی، یعنی وہ طریقہ سکھایا جس سے وہ نظام وجود میں اپنے حصے کا کام کر سکے۔ یہی وہ دلیل ہے جس سے ایک غیر متعصب ذہن اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ انسان کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں اور کتابوں کا آنا عین تقاضۂ فطرت ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 4 علمہ البیان، یعنی اس نے سکھایا اسے بیان کرنا۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ بیان استعمال ہوا ہے، اس کے ایک معنی تو اظہار ما فی الضمیر کے ہیں، یعنی بولنا اور اپنا مطلب و مدعا بیان کرنا۔ دوسرے معنی ہے فرق و امتیاز کی وضاحت، جس سے مراد اس مقام پر خیر و شر اور بھلائی اور برائی کا امتیاز ہے۔ بولنا وہ امتیازی وصف ہے جو انسان کو حیوانات اور دوسری ارضی مخلوقات سے ممیز کرتا ہے۔ یہ محض قوت گویائی ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے عقل و شعور، فہم و ادراک، تمیز و ارادہ اور دوسری ذہنی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں جن کے بغیر انسان کی قوت ناطقہ کام ہی نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے بولنا دراصل انسان کے ذی شعور اور ذی اختیار مخلوق ہونے کی صریح علامت ہے، اور یہ امتیازی وصف جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا تو ظاہر ہے اس کے لیے تعلیم کی نوعیت بھی وہ نہیں ہو سکتی جو بے شعور اور بے اختیار مخلوق کی رہنمائی کے لیے موزوں ہے۔ اسی طرح انسان کا دوسرا اہم ترین امتیازی وصف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک اخلاقی حس رکھ دی ہے جس کی وجہ سے وہ فطری طور پر نیکی اور بدی، حق اور ناحق، ظلم اور انصاف، بجا اور بے بجا کے درمیان فرق کرتا ہے، اور یہ وجدان اور احساس انتہائی گمراہی و جہالت کی حالت میں بھی اس کے اندر سے نہیں نکلتا۔ ان دونوں امتیازی خصوصیات کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان کی شعوری و اختیاری زندگی کے لیے تعلیم کا طریقہ اس پیدائشی طریقے تعلیم سے مختلف ہو جس کے تحت مچھلی کو تیرنا اور پرند کو اڑنا اور خود انسانی جسم کے اندر پلک کو جھپکنا، آنکھ کو دیکھنا، کان کو سننا اور معدے کو ہضم کرنا سکھایا گیا ہے۔ انسان خود اپنی زندگی کے اس شعبے میں استاد اور کتاب اور مدرسے اور تبلیغ و تلقین اور تحریر و تقریر اور بحث و استدلال جیسے ذرائع ہی کو وسیلہ تعلیم مانتا ہے اور پیدائشی علم و شعور کو کافی نہیں سمجھتا۔
پھر یہ بات آخر کیوں عجیب ہو کہ انسان کے خالق پر اس کی رہنمائی کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسے ادا کرنے کے لیے اس نے رسول اور کتاب کو تعلیم کا ذریعہ بنایا ہے۔ جیسی مخلوق ویسی ہی اس کی تعلیم، یہ سراسر ایک معقول بات ہے۔ بیان جس مخلوق کو سکھایا گیا ہو اس کے لیے قرآن ہی ذریعہ تعلیم ہو سکتا ہے، نہ کوئی ایسا ذریعہ جو ان مخلوقات کے لیے موضوع ہے جنہیں بیان نہیں سکھایا گیا۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 5، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں، یعنی ایک زبردست قانون اور ایک اٹل ضابطہ ہے جس سے یہ عظیم الشان سیارے بندھے ہوئے ہیں۔ انسان وقت اور دن اور تاریخوں اور فصلوں اور موسموں کا حساب اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ سورج کے طلوع غروب اور مختلف منزلوں سے اس کے گزرنے کا جو قاعدہ مقرر کر دیا گیا ہے اس میں کوئی تغیر رونما نہیں ہوتا۔ زمین پر بے حد و حساب مخلوق زندہ ہی اس وجہ سے ہے کہ سورج اور چاند کو ٹھیک ٹھیک حساب کر کے زمین سے ایک خاص فاصلے پر رکھا گیا ہے، اور اس فاصلے میں کمی و بیشی صحیح ناپ تول سے ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہی ہوتی ہے، ورنہ زمین سے ان کا فاصلہ کسی حساب کے بغیر بڑھ یا گھٹ جائے تو یہاں کسی کا جینا ہی ممکن نہ رہے۔ اسی طرح زمین کے گرد چاند اور سورج کے درمیان حرکات میں ایک ایسا مکمل تناسب قائم کیا گیا ہے کہ چاند ایک عالمگیر جنتری بن کر رہ گیا ہے جو پوری باقاعدگی کے ساتھ ہر رات ساری دنیا کو قمری تاریخ بتا دیتی ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 6، والنجم والشجر یسجدان، اور سبزے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ النجم استعمال ہوا ہے جس کے معروف اور متبادر معنی تارے کے ہیں، لیکن لغت عرب میں یہ لفظ ایسے پودوں اور بیل بوٹوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جن کا تنا نہیں ہوتا، مثلاً ترکاریاں، خربوزے، تربوز وغیرہ۔ مفسرین کرام کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ یہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ابن عباس، سعید بن جبیر، سدی اور سفیان ثوری اس کو بے تنے والی نباتات کے معنی میں لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد لفظ الشجر یعنی درخت استعمال فرمایا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہی معنی زیادہ مناسبت رکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف مجاہد، قتادہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ نجم سے مراد یہاں بھی زمین کے بوٹے نہیں بلکہ آسمان کے تارے ہی ہیں، کیونکہ یہی اس کے معروف معنی ہیں۔ اس لفظ کو سن کر سب سے پہلے آدمی کا ذہن اسی معنی کی طرف جاتا ہے، اور شمس و قمر کے بعد تاروں کا ذکر بالکل فطری مناسبت کے ساتھ کیا گیا ہے، جیسے کہ پچھلی آیت مبارکہ۔ مفسرین و مترجمین کی اکثریت نے اگرچہ پہلے معنی کو ترجیح دی ہے اور اس کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ رائے صحیح ہے کہ زبان اور مضمون دونوں کے لحاظ سے دوسرا مفہوم زیادہ قابل ترجیح نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر بھی نجوم اور شجر کے سجدہ ریز ہونے کا ذکر آیا ہے، اور وہاں نجوم کو تاروں کے سوا اور کسی معنی میں نہیں لیا جا سکتا۔ اس آیت کے الفاظ یہ ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 18 ہے۔ یہاں نجوم کا ذکر شمس و قمر کے ساتھ ہے اور شجر کا ذکر پہاڑوں اور جانوروں کے ساتھ، اور فرمایا گیا ہے کہ یہ سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، یعنی آسمان کے تارے اور زمین کے درخت سب اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار اور اس کے قانون کے پابند ہیں۔ سب اللہ تعالیٰ کے مطیع فرمان اور اس کے قانون کے پابند ہیں، جو ضابطہ ان کے لیے بنا دیا گیا ہے اس سے یکسر منہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ ان دونوں آیتوں یعنی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کا آفریدہ ہے اور اسی کی اطاعت میں چل رہا ہے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک نہ کوئی خود مختار ہے، نہ کسی اور کی خدائی اس جہاں میں چل رہی ہے، نہ خدا کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل ہے اور نہ کسی کا یہ مقام ہے کہ اسے معبود بنایا جائے۔ سب بندے اور غلام ہیں۔ آقا تنہا ایک رب قدیر ہے، لہٰذا
توحیدی حق یہ ہے کہ جس کی تعلیم یہ قرآن دے رہا ہے. اس کو چھوڑ کر جو شخص بھی شرک یا کفر کر رہا ہے وہ دراصل کائنات کے پورے نظام سے برسر پیکار ہے. سورہ رحمان کی آیت نمبر 7 وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی. تمام مفسرین کرام نے یہاں میزان سے مراد عدل لیا ہے، اور میزان قائم کرنے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو عدل پر قائم کیا ہے. یہ بے حد و حساب تارے اور سیارے جو فضا میں گھوم رہے ہیں، یہ عظیم الشان قوتیں جو اس عالم میں کام کر رہی ہیں، اور یہ لاتعداد مخلوقات اور اشیاء جو اس جہان میں پائی جاتی ہیں، ان سب کے درمیان اگر کمال درجے کا عدل و توازن نہ قائم کیا گیا ہوتا تو یہ کارگاہ ہستی ایک لمحے کے لیے بھی نہ چل سکتی تھی. خود اس زمین پر کروڑوں برس سے ہوا اور پانی اور خشکی میں جو مخلوقات موجود ہیں انہی کو دیکھ لیجئے. ان کی زندگی اسی لیے تو برقرار ہے کہ ان کے اسباب حیات میں پورا عدل اور توازن پایا جاتا ہے، ورنہ ان اسباب میں ذرہ برابر بھی بے اعتدالی پیدا ہو جائے تو یہاں زندگی کا نام و نشان تک باقی نہ رہے. سورہ رحمان کی اگلی 2 آیتیں آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ. چونکہ تم ایک متوازن کائنات میں رہتے ہو جس کا سارا نظام عدل پر قائم کیا گیا ہے، اس لیے تمہیں بھی عدل پر قائم ہونا چاہیے. جس دائرے میں تمہیں اختیار دیا گیا ہے اگر اس میں تم بے انصافی کرو گے اور جن حقداروں کے حقوق تمہارے ہاتھ میں دیے گئے ہیں اگر تم ان کے حق مارو گے تو یہ فطرت کائنات سے تمہاری بغاوت ہوگی. اس کائنات کی فطرت ظلم و بے انصافی اور حق ماری کو قبول نہیں کرتی. یہاں ایک بڑا ظلم تو درکنار، ترازو میں ڈنڈی مار کر اگر کوئی شخص خریدار کے حصے کی ایک تولہ بھر چیز بھی مار لیتا ہے تو میزان عالم میں خلل برپا کر دیتا ہے. اس آیت مبارکہ میں اسی بات کی طرف اشارہ دیا گیا. یہ قرآن کی تعلیم کا وہ دوسرا اہم حصہ ہے جو ان آیتوں میں بیان کیا ہے. پہلی تعلیم ہے توحید اور دوسری تعلیم ہے عدل. اس طرح چند مختصر فقروں میں لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ انسان کی رہنمائی کے لیے خدا رحمان نے جو قرآن بھیجا ہے وہ کیا تعلیم لے کر آیا ہے. الحمدللہ یہاں سورہ رحمان کی آیت نمبر 9 تک ہم نے تفسیر مکمل کی. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس سے اگلی آیات کا ترجمہ و تفسیر سیکھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ رحمان کے فہم کے صدقے ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنائیں اور ہمیں اپنی ہر طرح کی ناشکری سے محفوظ فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك